السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسا واقعہ جو انسان کو رلا بھی دیتا ہے، اس کی یاد بھی دلاتا ہے ہمیں۔ کربلا کا پہلا دن، بچوں کی پیاس، ایک دل دہلا دینے والا اسلامی پرانا واقعہ ہے۔ تو دوستو، کربلا کا نام آتے ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حق اور باطل آمنے سامنے تھے، جہاں پانی بند کر کے بھی حق کو جھکایا نہ جا سکا۔ آج ہم آپ کو کربلا کے پہلے دن کا وہ دردناک منظر سنائیں گے، جب خیموں میں بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، دشمن ظلم پہ ظلم کر رہا تھا۔ جب خیموں میں بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے اور آسمان بھی جیسے خاموشی سے یہ ظلم دیکھ رہا تھا۔ محرم کی دوسری تاریخ تھی جب امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ ادھر یزید کا لشکر بھی پہنچ چکا تھا، ہزاروں کی تعداد میں سپاہی تھے ان کے، اور ان کے سامنے اپنے چند درجن افراد تھے جو ان 1000 سپاہی کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ مگر امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جنگ کا ارادہ نہ تھا۔ آپ چاہتے تھے بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے۔ تو دوست، 7 محرم کو یزید لشکر کی طرف سے حکم آیا، فرات کا پانی بند کر دو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں تک پانی نہ پہنچنے پائے، چنانچہ انہوں نے پانی بند کر دیا گیا۔ اب دوستو سوچو، گرمی کا صحرا ہو، چلتا سورج ہو اور خیموں میں چھوٹے بچے ہوں، پانی کے بغیر سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ خیموں سے بچوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، بابا پانی دو، چاچا پیاس لگی ہے ہمیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ بے چین ہو جاتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے۔ بچوں کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، آنکھیں کمزور ہو رہی تھیں، ماؤں کے سینے جل رہے تھے، مگر دشمن کو ذرا بھی رحم نہ آیا بچوں پر بھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ اجازت مانگتے کہ مجھے جانے دیں، میں بچوں کے لیے تو پانی لے کے آؤں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ دشمن بے رحم ہے۔ پہلے دن آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کو روکے رکھا کہ شاید بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے، مگر خیموں میں پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ تو دوستو یہ سوچو، ایک باپ اپنے بچوں کو پیاس سے تڑپتا دیکھ رہا اور پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں میں جاتے، بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے اور کہتے، میرے بچوں صبر کرو، اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ بچے سسکیاں لیتے، مائیں آنسو چھپاتی اور صحرا خاموش گواہ بن جاتا۔ کچھ سپاہیوں کے دل کانپے، انہوں نے کہا کم از کم بچوں کو تو پانی دے دو، مگر لشکر کے سرداروں نے منع کر دیا، بچوں پر بھی ذرا رحم نہ کیا انہوں نے۔ یہ ظلم صرف جسم پر نہیں، انسانیت پر بھی حملہ تھا۔ جب رات آئی تو پیاس اور بڑھ گئی، بچے نیند میں بھی پانی مانگتے، مائیں بچوں کے ہونٹ گیلا کرنے کے لیے اپنے آنسوں سے لب تر کرنے لگیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت میں رہے، نماز، دعا، استغفار، گویا آخری لمحوں کے لیے اللہ سے باتیں کر رہے ہوں۔
کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق پر رہنے کا راستہ آسان نہیں، یہ راستہ قربانی مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے اور اللہ پر مکمل یقین مانگتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے تو سمجھوتا کر لیتے، مگر انہوں نے ظلم کے آگے جھکنا قبول نہ کیا۔ تو دوست، حضرت زینب رضی اللہ عنہ بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو دلاسے دے رہی تھی، مگر آنسو خود بھی نہ روک سکی۔ ہر خیمے میں سسکیاں تھیں، ہر دل میں درد تھا، مگر کسی نے حق کا ساتھ چھوڑنے کا نہیں سوچا۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں، یہ ایک درس ہے کہ حق کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، ظلم کے سامنے خاموش رہنا پڑتا ہے، ایمان آسمان راستہ نہیں چنتا۔ سب سے بڑا درس ہے کہ بچوں کی پیاس بھی حق کو نہیں جھکا سکی۔ تو دوستو، جب بھی ہمیں حق پر چلنے مشکل لگے تو کربلا کو یاد کرنا، جب بھی ہمیں صبر مشکل لگے تو بچوں کی پیاس کو یاد کرنا۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ دے، آمین۔ تو دوست، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔